عدنان صدیقی کا شمار پاکستان کے ان منفرد اداکاروں میں ہوتا ہے جو کم و بیش 3 اشروں سے بھی شائقین کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ عدنان ہر کردار میں اس طرح ڈل جاتے ہیں کہ اداکاری کا تو گمان ہی نہیں ہوتا۔ عدنان صدیقی کا دورہ امتیاز ہے کہ وہ 46 برس کی عمر میں بھی نٹ کھٹ اور رومانوی کردار نہ صرف بخوبی نبھاتے ہیں بلکہ آج کے نئے آنے والے نوجوان اداکاروں کو خاصا ٹف ٹائم بھی دیتے ہیں۔ وہ ہر کردار کو ایک چیلنج کی طرح قبول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ متنازع کردار بھی اتنی ہی بے باکی سے نبھاتے ہیں، اور پھر ان کرداروں سے ملنے والی کامیابی اور شہرت عدنان صدیقی کا نصیب بن جاتی ہے۔ عدنان صدیقی 23 اکتوبر 1959 کو کراچی، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ عدنان صدیقی نے 1988 میں شوبز کیریئر کا آغاز ایک ٹی وی کمرشل سے کیا اور اب تک کئی اشتہارات میں ماڈلنگ کر چکے ہیں۔ ماڈلنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد عدنان صدیقی کا اگلا قدم ایکٹنگ کی طرف تھا۔ 90 کی دہائی میں ڈرامہ سیریل عروسہ سے ان کی شہرت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ 2007 میں انہیں ہالی ووڈ تک لے گیا، جہاں انہوں نے ہالی ووڈ سپر سٹار بریڈ پٹ اور اینجلینا جولی کے ساتھ اے مائٹی ہارٹ میں کام کیا۔ اے مائٹی ہارٹ یہ وہ فلم ہے جو کہ ایک امریکن صحافی جو کہ پاکستان کراچی میں آیا ہوا تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کی زندگی پر بنائی گئی ہے۔ اور اے مائٹی ہارٹ اس فلم کے لیے عدنان صدیقی کو اور ان کی بہترین اداکاری کے لیے سراہا بھی گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج عدنان صدیقی اپنی پختہ اداکاری اور منفرد کرداروں کی وجہ سے پاکستان کا فخر بن چکے ہیں۔ عدنان صدیقی نے حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم موم، جو کہ بالی ووڈ کی فلم ہے، انڈیا سے ریلیز ہوئی ہے، اس میں کام کیا ہے۔ اس فلم میں وہ سری دیوی کے شوہر اور سجل جو پاکستانی اداکارہ ہیں اس کے والد کا کردار ادا کیا ہے۔ عدنان صدیقی کے مطابق وہ شوبز کیریئر میں کس طرح آئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کر رہے تھے اور وہیں سے انہوں نے ماڈلنگ شروع کی، اور اس کے بعد انور مقصود صاحب نے انہیں ایکٹنگ میں لے کے آئے۔ اور وہ کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ میرا پہلا ڈرامہ عروسہ نہیں ہے بلکہ ان کا پہلا ڈرامہ خوابوں کی زنجیر ہے، جس کے بعد قاسم جلالی نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ میں نہیں جانتا یہ ایکٹر کیسا ہوگا، ہاں مگر اس کی آواز طلعت صاحب کی طرح خاصی پختہ اور پر اثر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کئی کمرشلز اور وائس اوورز بھی کیے۔ اپنے بچپن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے اسکول جانا مجھے اتنا مشکل لگتا تھا کہ میں اسکول کے وقت چھپ جایا کرتا تھا، جب تک چھٹی نہ ہو جائے تو میں چھپا رہتا تھا۔ دراصل وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسکول سے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری ہمارے گھر کے چوکیدار محمد صابر کی تھی، جنہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سب احتراماً لالا کہتے تھے۔ دراصل جب ہم لاہور سے کراچی شفٹ ہوئے تو میرا داخلہ کنوینٹ جوسز اینڈ میری اسکول میں کرا دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر میں اپنی عمر کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہوا، کیونکہ یہ اسکول میں بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں اور بڑی بڑی کاروں میں آتے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر وہ منصب ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اسکول میں جب چھٹی ہوتی تھی سب سے آخر پر نکلتا تھا تاکہ کوئی بندہ یہ نہ دیکھے کہ میں پیدل آتا ہوں، پیدل جاتا ہوں اپنے لالا کے ساتھ۔ اور دوسری وجہ وہ اسکول سے جی چرانے کی بتاتے ہیں کہ باقی بچے گھر سے روز نئی نئی ورائٹی کا انگریزی لنچ لاتے تھے اور مجھے میری ماں میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر دیتی تھی۔ وہ کہتے ہیں ان کے گھر کا ماحول، تعلیم و تربیت
والا ہے اور ان کے گھر میں تعلیم و تربیت پر بہت زور دیا جاتا ہے، اور اس طرح لاکھ لاپرواہیوں اور پڑھائی سے جی چرانے کے باوجود بھی وہ پڑھائی سے بھاگ نہیں سکے، اور انہوں نے بی کام کیا، اور بی کام کے دوران ہی انہوں نے ذاتی بزنس بھی شروع کر دیا۔ وہ ایکچولی کرکٹر بننا چاہتے تھے لیکن کرکٹر بھی نہ بن سکے، اور ایڈورٹائز کمپنی کے اندر کام کرتے کرتے وہ شوبز کی دنیا میں آ گئے۔ عدنان صدیقی کہتے ہیں کہ میں عورتوں کی بہت عزت کرتا ہوں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ خواتین کی گھریلو ذمہ داریوں والی جاب سال میں 365 دن جاری رہتی ہے، جبکہ مرد ایسا نہیں کرتے، وہ تو پھر بھی کسی نہ کسی دن چھٹی کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ باحثیت اداکار میں ہر طرح کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں نے فیصل قریشی سے سیکھی ہے۔ انہوں نے ایک ڈرامہ جس کا نام تھا محبت جائے باڑ میں، اس میں کام کیا۔ اس ڈرامے میں انہوں نے 8 بچوں کے باپ کا کردار ادا کیا۔ یہ کردار مختلف ایکٹرز کو آفر کیا گیا لیکن انہوں نے نہیں کیا، لیکن عدنان صدیقی نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کو نبھایا۔ بہرحال اس ڈرامے کا موضوع بھی پاکستان ڈرامہ ہسٹری میں خاصا بورڈ تھا، اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کردار کو بہت پسند کیا۔ شادی کے بارے میں کہتے ہیں میں محبتوں کے معاملے میں ہمیشہ سے 3rd گریڈ انسان رہا ہوں۔ جب خود محبتوں میں ہارنا کام ہو تو شادی کا فیصلہ فیملی کے ہاتھوں میں سونپ دیا، اور یہ میرا کامیاب تجربہ تھا۔ فلوشہ جو ان کی وائف ہیں سے ان کی شادی 1999 میں یعنی کہ 1999 میں ہوئی، جنہوں نے خود بھی فن و اداکاری کے ماحول میں آنکھ کھولی۔ ان کی والدہ حمیرہ ظہیر ٹی وی کی معروف اداکاروں میں سے ایک ہیں، جبکہ والد ظہیر خان پی ٹی وی کے نامور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر رہ چکے ہیں۔ عدنان صدیقی کہتے ہیں کہ میں نے اور فلوشہ یعنی ان کی وائف نے اپنی چھوٹی سی دنیا آباد کر رکھی ہے، جس میں ہمارے 3 بچے مریم، وانیہ اور زید ہیں، جنہیں میں پیار سے مریم جانی، دانیہ جانی اور زید صاحب کہتا ہوں، اور میرے بچے ہی میری کل کائنات ہیں۔ مریم جانی کو لکھنے کا بہت شوق ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ رائٹر بنے گی، جبکہ دانیہ جانی تو شہزادیوں کی طرح نازک مزاج اور شریر طبیعت کی مالک ہیں، اکیلے ہی چھپ چھپا کر شرارت کرتی ہیں، اور بعد میں سب کو معلوم ہوتا ہے آخر کا یہ کارنامہ کس کا تھا۔ اور زید صاحب ہمارے پورے گھر کے صاحب ہیں۔ وہ کہتے ہیں شاپنگ میں زیادہ شوق سے نہیں کرتا، مجبوری سے ہی کرتا ہوں، لیکن میں برانڈز کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں، کیونکہ میں خود ایک برانڈ ہوں، اس لیے مجھے جو اچھا لگے لے لیتا ہوں۔ البتہ جب بھی ملک سے باہر جاتا ہوں بیوی بچوں کے لیے ضرور تحفے لاتا ہوں۔ ویسے بچوں کی تو بڑی بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں، مگر بیگم صاحبہ کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی، اس لیے مجھے خود ہی ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں بچوں کے ساتھ ان کے لیے بھی ضرور شاپنگ کرتا ہوں۔ عدنان صدیقی کو کھانا پکانے کا بھی بہت شوق ہے، اور وہ لاجواب کوکنگ کرتے ہیں، اور وہ اپنی بیوی کے سامنے فرمائشیں رکھنے کی بجائے وہ خود کھانا بناتے ہیں، اور زیادہ تر وہ خود کہتے ہیں کہ میں سادہ کھانے کو پسند کرتا ہوں۔ دیسی انڈے، مچھلی، مرغی اور دال چاول ان کے فیورٹ ہیں۔ پاکستان کی نئی فلم یلغار میں انہوں نے کرنل عمران کے نام سے ایک کردار نبھایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ لوگ اس کو پسند کریں گے۔ یہ ان کی پہلی پاکستانی فلم ہے، اور عدنان صدیقی جو کہ پہلے ہالی ووڈ میں کام کر چکے ہیں، اس کے بعد بالی ووڈ میں، اور ابھی پاکستانی فلم میں آپ ان کو دیکھ سکیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ اچھا کام کریں، اور ہمارے لیے اچھے ڈرامے فلمیں لے کر آئیں۔ تھینک یو۔